السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ 10ویں قسط آج اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ خواتین سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جس کو خواتین کہا جاتا، یعنی ختم سورہ کے اختتام پر جو 2 آیتیں پائی جاتی، آمن الرسول اور اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی، تو آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ اور دوسرا تحفہ جو ہم کو ملا وہ یہ ہے صلوات 5، یعنی کہ 5 نمازوں کا اعلان اور حکم۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ جس نے شرک نہ کیا اور کبیرہ گناہوں میں نہ پھنسا اس کے لیے مغفرت کا اعلان۔ پھر یہاں پر ایک اشکال ظاہر ہوا تو اہل علم نے اس کا بھی جواب دیا کہ کیا کبیرہ گناہ کرنے والے کی معافی نہیں ہے، تو آیت میں واضح کر دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی ہے، یعنی جب انسان کے جو اعمال کے جو مسائل، جہاں عقیدے میں شرک آ گیا تو اس کی خرابی ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ اگر وہ توبہ نہیں کیا تب تو اس کی پھر معافی نہیں ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو شرک اور کفر سے بھی معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے۔ کئی صحابہ کرام پہلے وہ کفر کی حالت میں، جب انہوں نے توبہ کی تو وہ رضی اللہ عنہم کہلائے۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ مرنے سے پہلے، غرغرہ موت آنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو شرک بھی معاف آتا۔ لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ شرک اور اس کا کفر یا عقیدے کی جو گمراہیاں ہیں، شرک اور کفر والی، منافقت والی، تو یہ قبول نہیں کیے، تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو اعمال کی کمزوریاں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے، تو یہ مشیت پر معلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب مبتلا کر دے، یہ معاملہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو یہ جو 3 تحفے ہیں، پہلا تحفہ یہ ہے خواتین سورۃ البقرہ، دوسرا تحفہ ہے مغفرت کا اعلان جس نے شرک نہ کیا ہو، اور اسی طریقے سے مقحمات یعنی کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں جو مبتلا نہ ہوا الا ماشاء اللہ، اور تیسرا ہے صلوات 5، یعنی 5 نمازوں کا حکم، دن اور رات میں جو 5 فرض نمازوں کا حکم ہے۔ تب یہاں سوال اور ایک بھی اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو زمین پر نازل ہوئے سارے کے سارے سورے، تو کیا خواتین سورۃ البقرہ، کیا یہ اس کا نزول آسمانی سمجھا جائے گا جیسے مکی اور مدنی ہے؟ تو ان آیتوں کے بارے میں کیا یہ کہا جائے گا کہ سماوی ہے؟ تو بعد نے ایسے ہی کہا کہ سماوی ہے، لیکن اہل علم نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ روایتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں اعلان ہوا اور زمین پر پھر سے نازل کی گئی آیتیں، یا آسمان میں بھی نازل ہوئی اور زمین میں بھی نازل ہوئی، 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ بعض اہل نے ایسا جواب دیا، بعض اہل نے ایسا جواب دیا کہ آسمان میں اعلان ہوا اور زمین پر نازل ہوئی، لیکن 2 مرتبہ نازل ہونے پر، جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی بعض اہل نے یہ کہا کہ 2 مرتبہ نازل ہونے کا انکار نہیں کیا سکتا، تو ادھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے زمین پر نازل ہونے کی روایتیں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح مسلم حدیث نمبر 806 ہے کہ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، کہ آسمان ایک آواز آئی تو ایک فرشتہ اترا، فقال هذا ملک نزل الى الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے تھے، ایک فرشتہ آیا، اس کا مطلب ایک دوسرا فرشتہ آیا اور کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین کی طرف نزل الى الارض، زمین کی طرف یہ آیا ہے، اترا ہے، نازل ہوا ہے، لم ينزل قط الا اليوم،
آج تک یہ کبھی نہیں آیا، آج ہی آیا ہے۔ فسلما، اس نے سلام کیا، وقال ابشر بنورین، کہا کہ خوشخبری قبول کیجیے دو نور کی، یعنی کہ دو نور کہہ کر پکارا گیا ان نعمتوں کو۔ تو یہ جو ہے روشنی اللہ سبحانہ وتعالی سے، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کوئی بھی نبی کو یہ دو نور نہیں ملے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ خاص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، آپ کے خصائص میں سے۔ تو یہ دو نور کیا؟ پہلا نور ہے فاتحۃ الکتاب، آپ نے دیکھا سورہ فاتحہ کی کتنی عظمت ہے، اور وہ خواتین سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں۔ اور ایک روایت سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 125 میں کہ اسباب نزول میں سورہ جو ہے فی المدینے میں نازل ہوا، خواتین سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوا، اس طریقے کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 2084 میں کہ صحابہ اکرام کے بعد اشتد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ ان تبدو شیئا او تخفوہ کہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس پر محاسبہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دلوں کے جو حالات ہوتے ہیں اس پر اگر محاسبہ ہو جائے تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ جب یہ تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تین خوشخبریاں دیتے ہوئے یہ دو خواتین سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تین خوشخبریاں کیا ہے؟ یعنی ثلاثہ مرات، 3 مرتبہ اس کے اندر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے، بندہ دعا کرتا جا رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ان نسینا او اخطانا، جب یہ ہوا تو کہا کہ قبول ہے۔ ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، کہا قبول ہے۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کہا کہ قبول ہو گئی، یعنی تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے ان کمزوریوں کو جو چوک سے ہوتے ہیں، جو انجانے میں ہوتے ہیں، خطا سے ہوتے، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نماز میں۔ تو اگر کوئی چوک میں یا بھول کر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور سختی کے جو معاملے ہوتے سارے معاف کر دیے گئے، تو تب جا کر صحابہ اکرام کو راحت ملی۔ تو یہ پورے واقعے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین سورہ بقرہ امت کے لیے ہمدردی کا پیغام ہے، امت کے لیے رحمت کا پیغام ہے، امت کے لیے سینے میں اٹھنے والے جو سوالات تھے اس کے تشفی پر جوابات کا پیغام ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی، اس کا مطلب زمین پر بھی نازل ہوئی۔ تو یہ چند معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی تاکہ آپ کو صحیح اور غلط معلومات میں فرق کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں سے رہنمائی مل جائے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ قسط میں مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے ارشد بشیر مدنی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.